اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ انعام رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں پڑے جنہوں نے تکذیب کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، حتیٰ کہ جب آ پہنچے ان پہ ساتھ اچانک، وہ بولے اے حسرت، کیسی تفریط کی ہم نے اس بارے میں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنا وزن اپنی پیٹھوں پر، کتنا برا ہے جو وزن اٹھائے ہوئے ہیں۔ الساء گھڑی، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے موت کی گھڑی، مومنٹ۔ بغتتاً، اچانک، سڈنلی۔ فراتنا، کسی چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھ جانا، کسی چیز کو نظر انداز کیے رکھنا، کسی چیز میں کمی کرنا یا کوتاہی کرنا۔ بھی نیگلیکٹڈ۔ یحملون، وہ حامل ہیں، لادے ہوئے ہیں۔ دے آر بیئرنگ، دے آر لیڈن۔ اوزارہم، اپنے بوجھ، اپنے بار۔ تو جن لوگوں نے اس حقیقت کا انکار کیا وہ تو خسارے میں پڑ گئے، اور جن باتوں کا وہ انکار کرتے تھے وہ تو حق نکلا، اور جن باتوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ سب جھوٹ نکلا۔ اور ان میں سے ایک حقیقت جس کا کچھ لوگ زبانی اور کچھ لوگ عملی طور پر انکار کرتے رہے، وہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کی حقیقت۔ جب ان لوگوں کو دفعتاً موت آ کے دبوچتی ہے تو پھر انہیں اپنے ہی طرز عمل کی خرابیاں نظر آنے لگ جاتی، تو کیا اٹھتے ہیں؟ وائے حسرت، ہم نے اس مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت سے کیسی کوتاہی کی، ہم کیسے کیسے الٹے پلٹے کاموں میں پڑے رہے۔ اب ان کی کوتاہ نشینی کے باعث ان کا حال یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خود بھی اس حقیقت سے دور بھاگتے رہے اور دوسروں کو بھی اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ان کے انجام کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ مکمل طور پہ یوم القیامہ کو، اور ان کے بوجھ جن کو وہ بٹکاتے رہے بغیر کسی علم۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، نہیں حیات دنیا مگر لہو و لہب۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو حزن دیتی ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بس یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ لہو، تماشا، مشغلہ، بہلاوا، ان امیوزمنٹ۔ یجحدون، کسی چیز کا یقین کر لینے کے بعد اسے مسترد کر دینا، یا اس کا حق ادا کرنے یا ماننے سے انکار کر دینا، یا اسے غلط قرار دینا۔ دے ریجیکٹ۔ اس دنیا کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ محض چند روزہ کھیل تماشا ہے، اور اس کی موجودات استعمال کرنے کے لیے ہے، نہ کہ مقصد حیات بنانے کے لیے۔ جو کوئی بھی اس کے رنگ و بو میں کھو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو متاع غرور قرار دیا ہے۔ معلوم رہے کہ یہ حیات دنیا لہو و لہب اور زینت ہے، اور باہمی تفاخر اور اموال اور اولاد میں تکاثر، جیسے مثال بارش کی۔ بہت بات ہے ناشکروں کو اس کا سبزہ اگانا، پھر پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم دیکھتے اسے زرد ہوتا،
پھر ہو جاتی ہے چورا چورا، اور آخرت میں عذاب شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضا جوئی بھی نہیں۔ حیات دنیا مگر ایک متاع، دھوکے۔ اس دنیا میں دو طرح کی طرزیں ہیں، ایک وہ لوگ جن کا مقصد محض دنیا کا حصول ہے، جبکہ دوسری طرز وہ دار آخرت کے متمنی ہیں۔ یہی لوگ حقیقت آشنا ہیں۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہے، نہیں حیات دنیا مگر لہو و لعب، اور بے شک دار آخرت اصل زندگی ہے، کاش انہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مخلوق خدا کی بھلائی کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا انہیں بہت شاق گزرتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں پہ سختیاں آئیں۔ بہرحال ان کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچا دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق تکذیب کی گئی رسولوں کی آپ سے پہلے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو انہوں نے صبر کیا اس پہ جو تکذیب کی گئی اور جو ایذائیں دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں ملی ہماری نصرت۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی کلمات۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق پہنچ چکی ہیں آپ کے پاس سرگزشت مرسلین کی۔ رسولوں کے ساتھ ایک نامناسب رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی رسول نے لوگوں کے سامنے حقیقت حال بیان کی تو لوگوں نے سمجھ لینے کے باوجود اس کو جھٹلایا، بجائے ایمان لانے کے ان رسولوں اور ان کے پیروکاروں کو ستایا، طرح طرح کی اذیتیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اللہ کے رسول ہی سرخرو ہوئے اور جھٹلانے والوں کو نمونہ عبرت بنا دیا، اور کتنی اقوام کے احوال نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے بیان ہو چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حق غالب آ کے رہتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ محو فرما دیتا ہے باطل کو اور ثابت فرما دیتا ہے حق کو اپنے کلمات سے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا اعراض کرنا، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر تمہیں استطاعت ہے کہ تلاش کر لو کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی زینہ آسمان میں، تو لا دے انہیں کوئی نشانی۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ضرور جمع کر دیتا انہیں ہدایت، بس مت ہو جو جہالت کرنے والوں سے۔ کبرا، بھاری، بڑا، ابک، ڈیفیکلٹ، استطاعت، تم سے ہو سکے، یو آر ایبل ٹو، تب تک ڈھونڈو، سیکھ، نافقہ، دونوں سرے کھلے، کوئی سرنگ، اٹنل، سلامان، کوئی سیڑھی، لیڈر، ادائی حق۔ اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ پہ گراں گزرتی ہے تو اگر آپ کے اپنے بس میں ہے کہ زمین میں سرنگ لگا کے یا کوئی آسمان سے سیڑھی لگا کے انہیں کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو تو کر دیکھو۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اسے دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہو اور اس طلب کی خاطر اللہ سے رجوع کرے۔ سورہ رعد میں ارشاد ہے، ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت کرتا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہی استجابت کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور ہے مردے باس فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، پھر اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس پہ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس پہ نازل فرما دے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا علم۔
دعوت حق صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو بات کو خوب غور سے سنتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جو لوگ دعوت حق سے بے رخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ان کے مقصد کے تحت استعمال کرنے کی بجائے اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت کو جاننے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے الموتا کا لفظ جسمانی طور پہ مردوں کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ نور بصیرت سے محروم لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 52 میں مخاطب جیتے جاگتے انسان ہیں، نہ کہ مردے۔ ارشاد ہے، پس آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں۔ اور یہ بے بصیرت کہتے ہیں کہ یہ پیغام دینے والے صاحب پہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، یا ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانیاں نازل کرنے پہ قادر ہے۔ یہ لوگ دراصل اس بات سے لا علم ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تو ان کے ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، اس کائنات میں ہر سو اپنے جلوے بکھیر رہی ہیں اور خود ان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے جو نگاہ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، نہیں کوئی زمینی جاندار اور نہ کوئی پرند جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، مگر امتیں ہیں تمہاری ہی مثل۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کوئی شے، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کی، بہرے اور گونگے ہیں ظلمات میں۔ من یشاء اللہ یضلل، اور جو کوئی چاہتا ہے اللہ سے بھٹکا رہتا ہے۔ وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جو کوئی چاہتا ہے پھر کر دیتا ہے اسے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رہنے والوں، اس کی چھاتی پر بسنے والوں اور فضا میں اڑنے والے پرندوں، پھر تمام مخلوقات کی امتیں یعنی ایک کی طرز رکھنے والوں کے گروہ بنا دیے ہیں، اور ان کے ہر طرح کی ضروریات کا احسن بندوبست فرما رکھا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، اور ان سے اکثر کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں ان سے بے شمار چیزیں، مثلاً ان کی ہم آہنگی، ان کی کوشش اور لگن، ان کا اللہ پہ بھروسہ، دوسروں کے کام میں عدم مداخلت، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، بلا صلہ خدمت انجام دینا، اور ان کے تال میل سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور ان سے سیکھ کے فطرت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ غور و فکر سے عاری ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر سکتے ہیں، ان کو سن کے بھی انسنی کرتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، بلکہ اندھا دھند اپنی دھن پہ چلنے پہ ضد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور رکھ دیا ہے اور ہمیں انتخاب کا اختیار دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی رائے راست پہ چلنا ہی نہیں چاہتا تو نہ چلے، اپنے اختیار کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا۔ اور اگر کوئی اپنی زندگی کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق سنوارنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو قانون قدرت کے تحت اسے اس کے وسائل مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان کی چاہت بنیادی عنصر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام اس کی چاہت کے مطابق وسائل مہیا کر دیتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ میں پڑھ سناؤں قرآن، تو جو کوئی ہدایت پائے تو ہدایت پاتا ہے اپنے ہی واسطے، اور جو کوئی بھٹکا رہے تو کہتے ہیں میں تو صرف متنبع کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سورہ مزمل آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، بے شک یہ ایک تذکرہ ہے، اور جو کوئی چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی راہ۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، کہہ دیں دیکھو تو
اگر آج تم پہ اللہ کا عذاب یا آج تم پہ کوئی ساتھ اغیر اللہ تدعون ان کو تم صادقین، تو کیا تم کسی غیر اللہ کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو؟ بل ایجا تدعون یکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم صرف اسی کو پکارتے ہو تو دور کر دیتا ہے جس کی خاطر تم نے اسے پکارا اگر وہ چاہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو شریک بنائے رکھا۔ اَیَکْشِفُ، کشف سے بنا، کوئی پڑا ہوا پردہ یا کوئی مصیبت یا تنگی کو ہٹا دینا یا دور کر دینا۔ سو ہی وڈ ریمو، تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو کئی ایسے مواقع ذہن میں آتے ہیں جب ہم کسی سخت مصیبت میں پھنس گئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تب سارے دنیاوی تعلق، وہ سارے رشتے ناتے جن پہ ہم تکیہ کیے رہتے ہیں ہوا ہو جاتے ہیں، اور سوائے اللہ کے سب کچھ ذہن سے معاف ہو جاتا ہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے رب حقیقی کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ چاہے تو اپنے قانون کے تحت اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک مثال سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں بیان ہوئی ہے۔ وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں برو بحر کی، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وہ لیے چلتی ہے ایک باد موافق تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے، اور جب آ جاتے ہیں ان پہ باد مخالف اور آ جاتے ہیں ان پہ موجیں ہر طرف سے، انہیں پختہ ظن ہو جاتا ہے کہ گر گئے ہیں اس سے، وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالص اسی کے دین کے ہو کہ اگر تو نے نجات دی ہم ضرور شکر گزار ہو کے رہیں گے۔ پھر جب وہ نجات دے دیتا انہیں تبھی بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے لوگو، دراصل تمہاری بغاوت تم ہی پہ ہے، ایک متاع حیات دنیا، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے تو ہم بتا دیں گے تمہیں جو عمل کرتے رہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، موت کی اس حقیقت کو بلہا کے اسی دنیا کے رنگ و بو میں کھوئے رہتے ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور پیشی کے وقت شرمندہ ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اپنے اعمال کا انجام دیکھ کے یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اچھے اعمال کریں، جبکہ وہ لوگ جو اس حقیقت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سنوارتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔